ہر صاحب عرفان کی خدمت میں مظہر العجائب کے ولی عہد کی آمد پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ خدا کے خانہ زاد کے گھر کی پہلی خوشی ہے آج۔ سورہ اعراف سے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کہتے ہیں میرے کچھ اسماء حسنہ ہیں، حسین نہیں، احسن کی تانیث ہے حسنہ، جیسے اکبر کے کبرا، اصغر کے صغرا، ایسے احسن کی حسنہ۔ حسین ترین نام ہے میرے، براہ راست مجھ تک نہ آنا، فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی مجھے پکارنا ان اسماء کے ذریعے پکارنا۔ پتہ نہیں کتنے ائمہ کا فرمان ہے کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى، اللہ کی قسم اس کے اسماء حسنہ ہم 14 ہیں۔ تو یہ گھرانہ ہے اسماء حسنہ کا، وہ کیا ہوگا جو ان حسنہ میں حسن ہے۔ دنیا میں پہلی بار اللہ نے اپنے جمال کو بے نقاب کیا ہے حسن کی صورت میں۔ جمال الہی جھلکتا تھا رخسار حسن سے۔ ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی حرم سرا کے باہر اگر میرا امام کرسی پہ تشریف رکھتا، جو ادھر سے جا رہے ہوتے وہ ادھر رک جاتے، جو ادھر سے آ رہے ہوتے وہ ادھر رک جاتے، گلیاں بند ہو جاتی، کاروبار معطل ہو جاتے، حتیٰ کہ سرکار ایک دفعہ طاہر حج پہ تشریف لے گئے، کنعان کا قافلہ آیا ہوا تھا، اور کنعان وہ سرزمین ہے جہاں یوسف پیدا ہوا۔ میں اصل ایک لفظ کہنے لگا ہوں اور کہنے حلال زادوں کے لیے لگا ہوں۔ جو طواف کر رہے تھے انہوں نے طواف چھوڑ دیے، جو حجر اسود کو چوم رہے تھے وہ واپس پلٹ پڑے، کنعان والے کھڑے اونٹوں سے ماتھے کے بل گرے کہ ہیں جب مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھیں یہ کہاں تھا۔ حتیٰ کہ میرے مولا کو خیمے میں جانا پڑا تاکہ لوگ حج کر سکیں۔ میں کہہ کے گزر گیا جو رہ گئے ہو آؤ میری انگلی پکڑو، جس علی کے بیٹے کے جلوے کے سبب کعبے کا حج رک جائے اور دین باطل نہیں ہوتا، وہ علی تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ جی جنت کا پہلا سردار آیا ہے آج۔ 2 سردار ہیں جنت کے اور ان میں کا بڑا سردار ہے یہ۔ تو جنت میں اس کی رعایا ہو، تم تو اولاد آدم ہو، یا آدم کو کہیں اور ٹھہرانا ورنہ آدم بھی ان کا رعایا ہوگا، کیونکہ جنت میں جس نے بھی رہنا ہے جوان بن کے رہنا ہے۔ 2500 سال عمر ہے حضرت نوح کی، وہ بھی 18 سال کے ہوں گے وہاں، اور تمام جوانان نے جنت کے سردار یہ دونوں بھائی ہیں۔ وہ سردار آج تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی جن کی رعایا ہے، رسول ان کا جگہ محتاج نہیں، لیکن دونوں بھائیوں کو کبھی نماز میں اوپر بیٹھ جاتے ہیں سر نہیں اٹھاتا، اور اس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ حسین کا انداز یہ تھا کہ وہ سر اٹھانے نہیں دیتا تھا، حسن بھی سوار ہو جاتے تھے کبھی، اور رسول ایک ہاتھ سے پیچھے یوں حسن کو پکڑ کے اٹھتے تھے، ایک ہاتھ ٹیک کے، قیام میں بھی حسن کو اٹھایا ہوا، رکوع میں بھی حسن کو، ایک ہاتھ سے قنوت پڑھتے تھے، ہاں ایک کے ساتھ تو حسن کو سنبھالا ہوا ہے۔ ان کو سوچے گا، ان کے لیے تو دین اور عبادت کی سرحدیں مقرر کرے گا، اٹھائے سجدے میں شامل۔ اب رسول نے قیام میں، قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، 5 ارکان میں علی کے بیٹے کو اٹھا کے دنیا کو بتا دیا جاہلو، جس کے چھوٹے بچے نماز کے ہر رکن میں شامل ہیں علی کہاں شامل ہوگا۔ اور ویسے جو جانتے ہو ٹھیک ہے، کیونکہ اچھی طرح یاد ہے مجھے، میں بھی تمہیں بتا چکا ہوں، اور جنہوں نے پہلے نہیں سنا آج تو وہ جان ہی لیں گے۔ آیا کس وقت ہے تمہارا یہ امام دنیا میں؟ ظہر کی نماز بی بی اسد پڑھ چکی تھی، اور یہ صرف میری کتابوں کی گواہی نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ صفیلی بنت محمد، رسول کی بیٹی کی کوئی صفت بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا ما اقول فی حقها صلت الظہر وولدت الحسن وصلت العصر، کہا میں اس بی بی کے بارے میں کیا کہوں، ظہر پڑھنے کے بعد حسن آیا، عصر پڑھ رہی تھی، تو ظہر کے بعد عصر سے پہلے، یعنی ان 2 نمازوں کے درمیان آیا ہے میرا مولا۔ جس مسلک سے تمہارا تعلق ہے جا کے پوچھ کے آنا کل اپنے علماء سے کہ پہلی واجب نماز کون سی ہے، ظہر۔ جب نمازیں واجب ہوئی پہلی نماز رسول نے ظہر پڑھائی ہے،
اپنی امت کو. تو پہلی واجب نماز کے بعد دوسری واجب نماز سے پہلے انہوں نے اپنی آمد کے انداز میں بتا دیا نماز ہوتی ہے، ہم آتے ہیں، ہم آتے ہیں، نماز ہوتی ہے. بے شک کوئی بندہ شیعہ کے گھر پیدا ہو، شیعہ کے گھر مر جائے، شیعہ ہو کے مر جائے، اگر زندگی کے کسی موڑ پر اس گھر کی کوئی فضیلت سن کر کہے یہ نہیں ہو سکتا، بس وہ کافر بھی ہے، جہنمی بھی. بالکل بغیر لگی لپٹی کی میں کہہ رہا ہوں. ہاں بے شک ماتم کرتے ہوئے مر جائے، ان کا جشن مناتے ہوئے مر جائے، علی اسے اپنا شیعہ نہیں مانے گا. کیوں؟ جب تم نے کسی فضیلت کا انکار کیا، تم نے اس فضیلت کو ان سے بڑا سمجھا. اور فضیلت تو کیا، کوئی حقیقت ان سے بڑی نہیں سوائے اللہ کے. اور انہی کے لیے بھی خود تیرے زمانے کے زندہ اور موجود امام نے جو توقیع بھیجی ہے کہ ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ رجب کے مہینے میں یہ دعا پڑھا کریں، اس میں یہ فکر کہے ہیں امام نے اللہم لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، پالنے والے تیرے اور ہمارے درمیان اور کوئی فرق نہیں، بس اتنا کہ تو ہمارا خالق ہے، باقی جو تو ہے اسی میں پوری کائنات بند ہے، بس تو ہمارا خالق ہے، یہی فرق ہے تیرے اور ہمارے درمیان، باقی جو تو ہے وہ ہم ہیں. تو اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں، سر اٹھانا، یہاں لکھنا اور اس کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچنا، تمہیں کچھ حسن کا تصور سمجھ میں آئے گا. ان کی حقیقت تو آدم نہیں سمجھ سکتا، میں کیا سمجھاؤں گا، آپ کیا سمجھیں گے. ہاں تصور، کوئی پرچھائی، کوئی شب، کوئی عکس، وہ ضرور محسوس ہوگا. عیسیٰ کا ذرا بڑا معجزہ مردے زندہ کرنا، کوئی صدیوں کا مرا ہوا ہے، ٹھوکر ماری مردہ کھڑا ہو گیا. چیلنج ہے غضنفر کا. اتنے لوگ، بے شک اتنے لوگوں سے، تم میں سے ایک ایک بندہ ایک ایک سے پوچھے اور اسی طرح بات بڑھتے بڑھتے کروڑوں تک چلی جائے گی. چیلنج، چار دانگ عالم. کسی ضعیف روایت میں دکھاؤ، کسی کمزور روایت میں دکھاؤ کہ عیسیٰ نے کبھی کسی نبی کو زندہ کیا ہو. فرق نہیں ملتا، نہیں ملتا. بشر زندہ کرتا رہا ہے عیسیٰ. آل محمد کا نمک کھا کے آل محمد پہ غرا لینا آسان ہوئے، لیکن جب عقل سوچتی ہے تو دانتوں پر سینہ بہتا ہے. سر اٹھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. میں آل محمد کی بات نہیں کر رہا، میں محمد مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں 14 کی بات نہیں کر رہا. بطول کے دروازے کا خاک روب ہے سلمان. سلمان نے نبی کو قبر سے اٹھایا، کیونکہ رسول نے حضرت طاہر کہا تھا. سلمان نے پوچھا تھا سرکار میں کب مروں گا؟ کہا جب تجھ سے مردے بولیں گے. مدائن کی گورنری کے دوران بیمار ہوئے، اپنے نوکر زازان سے کہا مجھے پکڑ کے ذرا قبرستان لے چل، لگتا ہے موت آ گئی. ایک قبر پہ گیا، قم باذن اللہ، سفید سر سفید ریش مردہ، مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. پوچھا سلمان نے کون ہے تو؟ سام بن نوح. سام بن نوح نبی ہے، رسول ہے، حجت ہے. عیسیٰ نبی ہو کے نبی نہیں اٹھا سکا. ان کا خاک روب نبی کو عالم ملکوت سے واپس بلا رہا ہے. اب بس میں نے جو کہنا ہے وہ آ گیا ہوں، اسی حقیقت پہ کہنے لگا ہوں. ایک وفد آیا ہے تیرے مولا حسن کے پاس، مولا امیر کے بعد. آپ حجت ہیں؟ فرمایا ازل سے. آپ ویسے ہی حجت ہیں جیسے آپ کا بابا علی حجت تھا؟ فرمایا ویسے ہی حجت ہوں. کوئی دلیل؟ فرمایا ان ارایتکم علی هل تعرفونہ، اگر میں علی تمہیں بلا کے دکھا دوں. حل تعرفونہ، علی کو تو پہچانتے ہو؟ حیران ہو کے کہنے لے علی نے تو دنیا چھوڑ دی، وہ تو عالم ملکوت میں ہے، وہ کیسے دکھاؤ گے؟ فرمایا جو میں نے کہا اس کا جواب دو. پہچان لو گے میرے بابا کو؟ پہچان لیں گے. فرمایا ارفعوا الستر، کمرے کا یہ پردہ ہٹاؤ. دیکھا تو سامنے کرسی پہ خیبر شکن بیٹھے ہیں. میں نے چونکہ علی اٹھے میں کرسی سے اٹھا، حسن کے اس فعل کی تعظیم کے لیے اٹھا. تو ابھی میرے پنڈی کے سامعین کو بات سمجھ میں نہیں آئی. جو بشر کو ملکوت سے واپس بلائے وہ عیسیٰ ہوتا ہے، جو نبیوں کو واپس بلائے وہ سلمان ہوتا ہے، جو علی کو واپس بلائے وہ حسن ہوتا. یا علی نے رسول کو بلایا تھا؟ مثالیں ہی دو ہیں.
اپنے سے بڑی حجت کو بلانے کی، یا علی نے رسول بلایا؟ نہیں پتا، مسجد قباء میں بلایا تھا، رسول کے ظاہری انتقال کے بعد بلایا تھا۔ اسی سے علی نے کہا نا ایسا تم نے کیوں کیا؟ مجھے رسول نے کہا تھا۔ فرمایا پوچھ لیتے ہیں۔ یاری کیسے پوچھیں گے، رسول تو وفات پا چکے۔ تو میں تو میرے ساتھ چل، مسجد قباء میں گئے، ممبر پہ رسول بیٹھے ہیں۔ جو ہی امیر کائنات اسے لے کے دہلیز مسجد پہ پہنچے، رسول نے اسے دیکھ کر آیت پڑھ دی، اکفرت بالذی خلقک ثم سواک رجلا، تو نے اس سے کفر کیا ہے جس نے تجھے خلق کیا۔ اب یہاں مقصر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، تو اس کا جواب یہ بچہ بھی دے سکتا ہے جس کو علی لے گئے۔ اگر اس نے انکار کیا تھا اللہ کا تو پھر تو ہے اللہ، اور اگر انکار کیا ہے علی کا تو پھر تڑپ تو سکتے ہو، اس توق ولایت سے نکل نہیں سکتے۔ پھر علی کی طرف اشارہ کر کے رسول کہہ رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تجھے خلق کیا۔ یا علی نے اپنے سے بڑی حجت کو واپس بلایا، یا اس کے بعد مولا حسن نے ایسا کیا۔ دوسری کسی معصوم کے ہاں مثال ہی نہیں۔ ایک جملہ ہے اور کہا ہوا کسی عالم کا نہیں، کسی مجتہد کا نہیں، امیر کائنات کا ہے۔ مولا امیر نے خط لکھا تھا صفین سے واپسی پر اپنے بیٹے میرے مولا حسن کو۔ نہج البلاغہ میں 180 خط درج ہیں مولا کے، 31واں مکتوب یہ ہے، بے شک نہج البلاغہ میں کل پڑھ کے آنا، اس میں جملہ لکھا ہے مولا نے میرے مولا حسن کو۔ جاگنا اگر سمجھ میں آ گیا، آسمان ہٹ جائیں گے، حجابات ہٹ جائیں گے، تمہیں کچھ نظر ضرور آئے گا۔ علی فرماتے ہیں وجدتک باوزی بل وجدتک کلی حتی کأن شیئا لو اصابک قد اصابنی وکأن الموت اتاکا فقد اتانی۔ فرمایا حسن میں نے تجھے اپنا بعض حصہ پایا، وجدتک بازی میں نے تجھے اپنا بعض حصہ پایا۔ آگے کہتے ہیں بل وجدتک کلی، نہیں میں نے تو تجھے اپنا کل کا کل پایا۔ پہلے بعض کیوں کہا؟ میں ایک ٹکے کا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ بعض اور ہے کل اور ہے، جو باب علوم نبوت و سمدیت ہے وہ نہیں جانتا میں کیا لکھ رہا ہوں۔ بعض لکھ کر بتایا کہ تو بیٹا ہے میرا، کل لکھ کر بتایا جو میں ہوں وہ تو ہے۔ کانا شیئا لو اصابک فقد اصابنی، تو اس طرح میرا کل ہے کہ اگر کوئی تکلیف تجھے چھو جائے مجھے چھو گئی۔ کان الموت قد اتاکا فقد اتانی، حتیٰ کہ حسن تو میرا یوں کل ہے کہ اگر تجھے موت آئے سمجھو علی مر گیا۔ اصل میں یہ تو سارے جانتے ہی ہو نا، کیونکہ امامت چلنی تھی سلطان کربلا کی نسل سے، 10 امامتوں کا پیکر ہے حسین، تو کیا مولا حسن میں یہ صلاحیت نعوذ باللہ نہیں تھی کہ ان سے امامت چلتی تھی نا؟ اب یہ اس کی مصلحت ہے، اس کی مشیت ہے، یہ عالم ازل میں طے ہو گیا۔ اللہ نے کہا حسن حسین کی توہین ہوگی، کیونکہ حسین نے امام تو ہونا ہے نا، کیونکہ حسین کو امام بنا کے پھر واپس امامت لاؤں تیری اولاد میں، یا تو یہ ہونا کہ تیرے بعد تیری اولاد میں چلی جائے تو پھر حسین کی امامت جاتی ہے، اور اگر حسین کو امام بنا کے پھر موڑوں تو یہ حسین کی توہین ہے کہ اس کی اولاد میں کیوں نہ ہو، رہے گی اس کی اولاد میں۔ تیرا صلہ یہ ہے تو آگے چلے گا، وہی حسین تیرے پیچھے چلے گا۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے کہ بس مجمع پرانی میرا۔